آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شعبان کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کے مہینے سے ملا ہوا ہے، گویا یہ رمضان شریف کے مہینے کا پیش خیمہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی شعبان کو خصوصیت حاصل ہے، جیسے مقدس مقام و جگہ کے اطراف و اکناف کے حصے بھی قابل تعظیم ہوتے ہیں، ایسے ہی مقدس زمانے سے متصل زمانہ بھی قابل احترام و تعظیم ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے۔ غرض شعبان کے مہینے میں بذات خود بھی فضیلت ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا، اور رمضان کی وجہ سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معظم و محترم مہینے میں کیا کوئی مخصوص عمل ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں یا کسی اور کو اس بات گنجائش نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی عمل تراش لے، خواہ وہ عمل دوسرے موقع پر دین میں ثابت ہو، مگر اس موقع سے ہٹا کر دوسرے موقع پر بھی اس مخصوص عمل کو اختیار کرنا بلا دلیل شرعی جائز نہ ہوگا۔ مثلا نماز تراویح رمضان میں مشروع ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، مگر کوئی اس عمل کو شعبان میں بھی جاری کرے اور کہنے لگے کہ اتنا بڑے عمل کو اگر شعبان جیسے معظم مہینے میں ہم کریں تو ثواب کے مستحق ہوں گے، تو یہ غلط اور خلاف شرع ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ شعبان کے اندر شریعت میں مخصوص کوئی عمل ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ البتہ بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد رمضان آنے تک روزہ نہ رکھا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، مگر حقیقت میں یہ ایک اور چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو بھی شعبان کے اعمال میں شمار کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا چاہیے، اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ضعیف اور کمزوری پیدا ہو۔ یہ ضعف اور کمزوری رمضان کے روزوں اور عبادتوں میں سستی اور کاہلی کا باعث بن جائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا سبب نہ بن جائے، اس لیے آپ نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ تو یہ منع کرنا دراصل رمضان کے لیے تیار رہنے اور تیار ہونے کا حکم ہے کہ رمضان سے قبل روزہ رکھ کر کمزور نہ ہو، بلکہ روزہ نہ رکھو اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو۔ تو پتہ چلا شعبان شریف کے پہلے 15 دنوں میں انسان کو روزے رکھنے چاہیے تاکہ اس انسان کو عادت پڑ جائے اور بعد میں نہ رکھے، تاکہ رمضان شریف سے پہلے کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ شعبان میں جس طرح ایک عمل کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا عمل رمضان کے لیے تیاری کرنے کا بھی ہے، لہٰذا رمضان میں روزے رکھنے اور تراویح اور دیگر عبادات میں چستی اور دل جوئی کے ساتھ لگنے کے لیے شعبان ہی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ مثلا کمزور آدمی اچھی اور عمدہ غذاؤں اور دوائیوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کر لے، بیمار آدمی علاج و معالجہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے، کسی کو سفر کا خیال ہو تو شعبان ہی میں اس سے فارغ ہو جائے۔ یہ ہے منشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ غرض یہ کہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں اور رمضان کی تیاری کی جائے۔